خاموشی سے کی گئی دعا اور محبت دونوں بہت طاقت رکھتی ہیں۔ دو ہی چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ بات صرف نیت کی ہے، وقت تو سارے دعا کے ہوتے ہیں۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ دعا کے تین پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہوتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے مگر رد نہیں ہوتی۔ اللہ کا شکر ادا کرو، یہ نہ سوچو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، بلکہ یہ شکر کرو کہ وہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے بہتر ہے کہ ایسے عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ نصیب سے زیادہ قیمتی چیز دعا ہوتی ہے، کیونکہ زندگی میں جب کچھ بگڑ جائے تو انسان کے پاس صرف دعا ہی ایک ایسی چیز بچتی ہے جو نصیب بدل دیتی ہے۔ خوبصورت زندگی کا راز دعا کی جائے، دعا دی جائے، دعا لی جائے۔ عطا کرنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن میرا رب دعائیں رد نہیں کرتا۔ دعا کا رنگ نہیں ہوتا، مگر یہ رنگ لے آتی ہیں۔ جب دعا سے بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو وسیلے بھی بن جاتے ہیں اور مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے۔ دعاؤں میں تاثیر آپ کی طلب سے آتی ہے اور تاخیر آپ کی بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ ہمیشہ دعا مانگا کریں، کیونکہ ممکن اور ناممکن تو صرف ہماری سوچوں میں ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ہر کسی کے لیے دعا کیا کریں، کیا پتہ کسی کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ رب کے راستے کے لیے دعاؤں کے ساتھ محنت کی بھی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، حیران کر دینے والے کام تب ہوتے ہیں جب محنتیں دعاؤں کا عکس بنتی ہیں۔ اگر اللہ نے تمہاری اس ہتھیلی کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو وہ تمہیں کبھی بھی ان ہاتھوں کو جوڑ کر دعا مانگنا نہ سکھاتا۔ پوچھا اللہ کا شکر کیسے ادا کریں؟ جواب ملا، اس شخص کی طرح جس کی ساری دعائیں قبول ہو جائیں، پھر خوشی کی انتہا میں اس کو سمجھ بھی نہ آ رہا ہو کہ اللہ کا شکر کیسے ادا کروں، اور وہ اللہ کا شکر بھی ادا کر رہا ہو۔